نے پڑھی ہیں اس کو پتہ ہے جامی کیا ہے۔ تو ان کے زمانے میں ایک مولانا مزید تھے، مولانا مزید ان کا نام تھا۔ تو مرزا حسین جو اس وقت کا والی تھا وہ مولانا جامی کا مرید تھا، تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے یا نہیں، یا لانے شخصی۔ ان کے زمانے میں ایک مولانا مزید تھے، تو مولانا جامی تو اس کے قائل تھے تو مرزا حسین کہ اس نے لعنتیوں والا کام کیا ہے، جامی کا مرید تھا تو وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ یزید پر لعنت، تو مرزا حسین نے مولانا مزید کی موجودگی میں ان سے پوچھا کہ مولانا جامی آپ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا میں تو اس کا مجوز ہوں۔ تو مولانا مزید سے پوچھا، یہ ان کی ذہانت، طبائی اور جینیس پن کی ایک میں مثال دے رہا ہوں مولانا جامی کی، اور جو موقف تھا ان کا حق و صداقت کا، اس کو برملا جو انہوں نے علمی انداز میں بیان کیا، اس کی میں مثال پیش کر رہا ہوں، یہ ان کے حالات میں ہے موجود۔ تو مولانا مزید سے پوچھا کہ مولانا آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اہل قبلہ سے تھا، تو اس لیے میں یزید کے لعن شخصی کا قائل نہیں ہوں کہ اس کا نام لے کر لعنت کی جائے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین علی الظالمین تو الگ چیز ہے، وہ یوں کہہ دیا جائے، تو نام لے کر لعنت کا قائل نہیں ہوں۔ تو پھر مرزا حسین نے مولانا جامی سے مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ شیخ تو دری حق چمی فرمائی، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب دیکھیے جملہ جامی کا، مولانا مزید سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جامی کیا کہنے لگے کہ 100,000 لعنت بر یزید، 100,000 لعنت بر یزید و 100 بر مزید۔ سد ہزار لعنت بر یزید، 1,00,000 لعنت ہوئے یزید تے 100 بر مزید تے 100 اتے تے مزید مولوی صاحب نا نام ہی آیا، انہا کیا 1,00,000 اس تے ہوئے تے 100 اس نے اس چمچے تے ہوئے، جڑا نا یزید تے لعنت نہ بھیجو۔ سمجھ آئی؟ تو ہر ماحول میں ایک یزید ہوتا ہے، ہر ماحول میں یزید ہوتا ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے، اس سے ٹکر لینا حسینیت ہے۔ حسینیت صرف کربلا تک محدود نہیں ہے۔ نواسہ رسول نے کہا کہ اگر کوئی عامر، کوئی جابر، کوئی ظالم، کوئی غاصب آپ کے ماحول پر مسلط ہے، آپ کے علاقے کے غرباء کے خون چوس رہا ہے، تو آج بھی صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ سرور خان ٹیکسلا والے کا بھی کام ہے کہ یہ اپنے علاقے کے جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جابر ہیں، ظالم ہیں، ان کی گردن پر چڑھ کر ان سے انتقام لے اور حسینیت کے جھنڈے کو بلند کرے۔ آج بھی وڈیروں کا نظام جس میں آمریت ہے، جباریت ہے، قہاریت ہے، یہ خون چوستے ہیں غریبوں کا۔ مرزا بیدل نے ایک شعر کہا تھا، صوفیوں کی بات بھی، وہی میرے دادا صاحب والی بات آ گئی کہ میں آپ کو ایک یہ بات سنا رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا یہ لوگ کھڑے ہیں، تیرے در پر تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے۔ تو مرزا بیدل نے کہا تھا
کہ زمایہ ضعفاء مایا می برد ظالم، یعنی جو پونجی ہے ضعفاء کی، کمزور لوگوں کی، زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، کمزوراں لٹ کے تے پیراں نال چٹ کے، ڈنیاں نال کٹ کے، ہتھاں نال لٹ کے، مایا بھی برد ظالم، عامر جابر جو ہے وہ چھینتا ہے اس سے، اس کا سرمایہ چھینتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، کیسی عمدہ مثال دی۔ اس نے کہا زغارت ضعفاء مایا می برد ظالم، ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاشست۔ تیلا کیش ہے وے، ککھ نہیں، ککھ ہے وے، اجاز بیان ہے ککھ نہیں، وہ ککھ نہیں تو ککھ نہیں، اور ککھ ہے وے نا، یہ تو میں بیانا، اے جابر اور عامر کہتا ہے ککھ نہیں، وہ کہتا ہے ککھ کچھ بھی نہیں ہے، ککھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ککھ ہے، یہی تو جھگڑا ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے ککھ نہیں، میں نے کہا ککھ ہے، کیوں؟ ز پہلوے خس و خاشاک شولا عیاشست، تم کہتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آگ اسی کے سر پر تو عیاشی کرتی ہے۔ وہ تیلے تکو تے آگ نے گاٹا چایا تکو، شرم آنی چاہیے نہیں آگاں، کنہ نے پیران تے کھلوتی ہے، تیلے تیلے شرم غیرت کا مقام ہے آگ کے لیے، رونت پسندوں کے لیے، جبابرہ اور اکاسرہ کے لیے۔ جس طرح اگ تیلیاں نے سرے تے یا یاشی کرنی ہے نا، تے انہیں پیران تے بے وننی ہے، جوں جوں مکنے ونن نا، اگ بھی مکنی وننی ہے۔ دفاتن سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا، کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ ہم، اور جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، جن کے عرفان تجلی سے رہے بیگانہ ہم، ارے ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ جی ان سے کہہ دینا کہ اب خود ہیں تجلی خانہ ہم۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میخانہ ہم۔ یہ کرم ہے، پیر میں فروش کا کرم ہے، ساقی میں خانہ کا کم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروانہ جو ہے وہ بھی موسم میں مرتا ہے۔ سردیاں کہتے تک کیا نہیں، گرمی آنی ہے تے گرمی عشق اساں پھر تڑپانا شروع کرنی ہے، پولے پولے، آستے آستے۔
تے اے پھر نہیں ہونا کہ او کیڑی محفل ہے جتھے او مرے. پروانے کدے تکیا پروانہ نہ کہ میں نے پروانہ میں نہیں پروانہ اسا تو پرواہ ہی کوئی نہیں. پروانے نہ میں نہیں ہے وہ نہ کل پروانے نہ میں نہ پوچھو اے نہ اے بھی نہیں آنا. پرواہ نہ جتھے مراں پرواہ نہیں. اسا مرنا ہے جس جگہ تیری جھلک آئی جس جگہ تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. ہم نے قطرے پہ کیا غور نہ دریا دیکھا. ہم نے تو مرنا ہے ہم نے تو مرنا ہے. مسجد میں مرے محفل میلاد میں مرے کیونکہ روشنی بھی ہوتی ہے. آئے ہائے اوئے اونج نہیں میلاد منانے ہو نا تے پروانیاں تسی تے نہیں مرنے ہو. پروانیاں تے میلاد مصطفیٰ نہیں روشنی تے مرن دیو. ہیں جی تے او نورانی محفل اتھے آ کے مرے. مسجد ذکر مصطفیٰ ہوئے اتھے مرے. اے نہیں گل کہ ضروری کیڑی محفل چ مرے. ذکر مصطفیٰ ضروری ہے چاہے وہ ارباب سلسلہ چشت کریں. چشتیوں کی محفل ہو نقشبندیوں کی محفل ہو سوروردیوں کی محفل ہو قادریوں کی محفل ہو شتاریوں کی محفل ہو جس کی محفل ہو وہاں پروانوں کو پہنچنا ضروری ہے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو. کوئی قید نہیں ہے کہ کون سی محفل ہو. جہاں پروانے کو مرنے سے کام ہے عاشق مصطفیٰ کو ذکر مصطفیٰ سے سننے سے غرض ہے. سمجھ آئی؟ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں اپیل کے ساتھ بات نہیں کر رہا. تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں کیونکہ میں گولڈ شریف کا صاحبزادہ ہوں پیر ہوں نہیں. جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ. دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ. محبت آج کل پیسے دھڑی ہے. دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ. محبت آج کل پیسے دھڑی ہے. پیسہ دیو دے تڑی مل بھی نہیں. پیری بھی اتنا وڈا جال بن گیا ہے کہ پچھے پشتاں وچ پیری نہیں اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں وہ بھی پیر ہے. صاحبزادہ بھی ہے. صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ ایک ہونا ہے صاحبزادہ ایک ہونا ہے سپزادہ. سپے نہ پتر پیو سپے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے. تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے وہ صاحبزادہ ہے. آج کل اکثر اے پیران نے جڑے ڈنگے نو نہ گل پوچھو مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا پیران نے ڈنگے بھی پوچھو انہاں گل پوچھو
جنا کسی پہلو آرام نہیں آنا. جی کبابے سیخ ہوں میں کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں, جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں. کنہ نہیں زمیاں تے قبضہ کیتا ہے, ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے لوگا نہیں. جی بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے پیر, جی لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی. آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر کہنے گئے ہیں. اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے, ہون سدھا راہ جو بیچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھری کھرکنے آستے پیر صاحبہ فکر پہ گیا پتہ نہیں دا نہ کڑنا ہے, 100 نہ کڑنا ہے, 1000 نہ کڑنا ہے. کم بخت نہیں شکل تا چنگی لگنی پتہ نہیں اور کرنا کے وے. جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے. اگر جناب منی گالی تو سا نہیں سنی چھودیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا, اپنیاں بھی تاکنا. آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے آستے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, وہ ٹھیک کرتے ہیں. آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا. کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے, وہ زیادہ چلتی ہے. توید وہاں بھی چلتے ہیں. جی وہ کرتے ہیں سب چھپ کر, تدبیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر, تدبیر اسے کہتے ہیں. ہم دھر لیے جاتے ہیں, تقدیر اسے کہتے ہیں. پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے. تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں جتنے وڈے کاپے تسی ہو, اسی تو تسا نہیں آواہ بھی نہ پہنچنے ہیں. آپے ہاں بھی تکو پیرہ نے پیچھے نہ پیا کرو انج اسا نہ تاک بڑھنے اسی تے جدی پشتی پیرہ. امام حسن تک پیر ہیں ہم. اے تا کوئی دیگری نہ پیرے, کوئی دوپہرہ نہ پیرے, کوئی دماشا نہ ہے جی. تے بچارے ادھے راستے تے اسانا سلسلہ جڑا ہے امام حسن تک پیران. اللہ نے فضل نال پیرانے پیر نہ تلکے جڑا پیران دا پیر ہے. سمجھ آئی؟ تے ہون محفل جاؤ جی پیران کل کے جی دنیا نہیں گال کرو. جتنا وڈا کوئی لگا ہے افسر, جتنا وڈا کوئی او دیتے تے فائز ہے, اس تے پیر صاحب زیادہ مہربانی کرنا. کیوں ایک کم کر سی وہ لوگ تا تساں کو آنے تساں کو کم کرا سا ہیں جی. آپ یہ اگے عرض کر سن تے تسی جناب اساں نے پیچھے پے ہو کہ بلا یہ کیا گل ہے. بس جناب بزرگاں نے کار جم پے, اساں نے پیو دادے کوئی چنگے ہے جنہاں نے دروازیاں تے بڑے بڑے رئیس جڑے تکے کھانے ہیں جی, جنہاں نے اکھ جڑی کھل ونی ہے تے وجد بے وننا ہے. ہاں میں دساں ایک گل. ہاں اے او لوگ ہے نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے. نگاہ مست ملائی پلا کے اٹھے. جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. جہاں وہ جہاں 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 وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا
کے اٹھے نگاہ مست نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ میری طرف دیکھیے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا ہے جی پیر میر علی شاہ میرا دادا اکھیاں بند استغراق دا دور اکھ بند ہے کیوں ہے جی اکھ بند ہے کیونکہ اندر دی دنیا وچ کوئی جلوہ فرما ہو رہا ہے نگاہیں تماشا کائنات میں منقسم نہ ہو اس لیے صوفیاء اپنے آخری دور میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ غیر اللہ پر نظر نہ پڑے ذات کے جلوے سامنے ہوتے ہیں اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ اس مرکز جمال پہ اب ہے میری نگاہ جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں جلوے بھی دیکھ لیں تو میر علی شاہ کی آنکھیں بند ہیں رحمت اللہ علیہ کی کیا ہے مرزا بیدل کہتا ہے صوفیاء کے اس مقام کو بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ میائے بستہ آشیان غناست بند اکھیاں جڑیاں ہونیاں نا اے استغنا اور بے نیازی نہ آلنا ہے آلنا آشیانہ ہے بے نیازی کا سنو علماء میائے بستہ مولانا عبدالقادر صاحب سنو میائے بستہ آنکھیں بند سبحان اللہ پلک ایک تیلہ ہے نا آشیانے سے تیلے چاہیے نا سنو نا آشیانے کے لیے تیلے چاہیے تو صوفیاء اپنے اس جو آشیانہ چشم ہے آنکھ کا آشیانہ ہے اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے میائے بستہ آشیان غناست پتہ ہے جہانگیر جس لئے شاعر کہتا ہے کہ اس کی صاحب بیٹھے ہیں میاں میر صاحب بیٹھے ہیں جس لئے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ اس کی بند کر کے دیا لیٹ گئے جس لئے جہانگیر آیا تھا پوچھا میاں میر علیہ رحمت بھائی تسا نا ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ہے ایک ہی ہو گیا اچانک فرمایا کہ ایک ہی صحابہ کدو تو شروع کیتا نے اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیا ہاتھ چھکیا ہے تے پیر کھلار کے او لیٹنا ہے جڑا دنیا میں لتاں میں سمجھے جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتاں کھلار کے لیٹنا ہے تیرے آمنے دی میں نو پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کی دیا میں تینے کو لینا کچھ نہیں ہون تے نہیں نا اے ماں ہنن اکھے جی تسی صدر مشرفہ کیوں ملن گئے ہو میں کہا تساں کوئی بیلا نا اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے کنن گئے ہیں یا صدر مشرف اساں دانے پا کے دینا ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے میں تو کوئی نہ ملیا
میں تو کوئی نہ ملیا کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے سارے مشائخ بیٹھے میں بھی تکڑ گیا آنا جی اسی تک کے گل کرنے آلے ہیں کوئی بندہ تکے تے آئے میں ہی سنی سنائی تے اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نہ جے دیوں نکلے ہے او آنے سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنے نا کملی والا جینا ہے او تک کے آنے کیوں میرے دادے نے کیا ہے اے صورت ہے بے صورت تھی اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی اے صورت جینا تک نہیں سانج تک نہیں سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے او دادا بھی میں تک کے بولنا میں ایوانے صدر اتان گیا یہ تک کے تبصرہ کران صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا میری آواز پہنچے وہاں کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا شاعر کہتا ہے کہ اس کی زلف کو دیکھتا ہوں تو کافر بن جانے کو جی چاہتا ہے کفر کا معنی سیاہی ہوتی ہے نا کافر کا معنی سیاہی ہوتی ہے تو زلف بھی سیاہ ہوتی ہے اس نے کہا کہ زلف کو دیکھتا ہوں تو کافر بن جاتا ہوں اور چہرے کو دیکھتا ہوں تو مسلمان ہو جاتا ہوں اللہ ہائے 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 زلف ہے جی زلف یہ کافر بنا دیتی ہے چہرہ مسلمان بنا دیتا ہے کیا کہتے ہیں کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا کھلنا غضب ہوا تیری زلف دراز کا پھانسی گلے میں ڈال کے پھانسی دنیا لٹ گئی پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی سمجھ آئے ہر بندہ کرسی دا اسیر حریف معبود سمجھا کہ نہیں مشرک ہویا کہ نہیں ہر بندہ الا ماشاءاللہ کوئی ورلیاں موتی لے تریاں کوئی بندہ کوئی بچیا ہوئے تے بچیا ہوئے